نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الملأ من قومه، اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو، تم ہی غلط کر رہے ہو۔ بات یہ ہے کہ شرک عقل کو معوف کر دیتا ہے، عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، جسے کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی ہے، ایسے ہی عقیدت بھی اندھی ہوتی ہے۔ جن ہستیوں سے انسان کو عقیدت ہو جاتی ہے، بسا اوقات ان کے عیب بھی خوشنما لگنے لگتے ہیں، ان کی غلطی کو دیکھنا زیادہ مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس شرک سے نکال کر جب وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہے تھے تو قوم کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، الملأ، یہ لفظ یہاں بہت دفعہ اب آئے گا۔ ملأ کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا۔ ایسے لوگوں، ایسی شخصیتوں، ہستیوں کے لیے آتا ہے کہ جو بہت باروب ہوں، بہت باوقار ہوں، اور جن کی شخصیت دوسروں کے دلوں میں رعب بھر دے۔ باروب ہستیاں جن کو مانا جائے، جو معاشرے کے اوپر اپنا انفلوئنس رکھتی ہیں، انفلوئنشل لوگ، جسے دوسرے لفظوں میں آج کل ایلیٹ کہا جاتا ہے، ٹرینڈ سیٹرز، بڑے لوگ۔ قال الملأ، بڑے لوگوں نے کہا۔ سردار ترجمہ ذرا آسان ہے، ورنہ سردار کا صرف مفہوم وہ نہیں کہ جیسے کوئی جاگیردار کے لیے لفظ سردار استعمال ہوتا ہے۔ سردار بمعنی کیا ہے، مراد کیا ہے؟ بڑے لوگ۔ بڑے لوگوں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہمارے خیال میں تو جو تم کہہ رہے ہو وہ غلط ہے۔ یہ شرک کا کرشمہ تھا کہ ان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا اور انسان کو ہدایت گمراہی نظر آنے لگی۔ جیسے اقبال نے بھی کہا ہے، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یعنی قومیں جب غلام ہوتی ہیں کسی دوسری قوم کی تو ان کا ضمیر، ان کی سوچ، ان کی تھنکنگ، ان کی ہر چیز تبدیل ہو جاتی، وہ اپنی اصل سے کٹ کے دوسروں کے غلام ہو جاتے ہیں، دوسروں سے اپنا رشتہ جوڑنے لگتے ہیں اور اس پر فخر کرنے لگتے ہیں۔ غلامی میں وہ چیزیں جو غلط ہوتی ہیں کیا نظر آنے لگتی ہیں؟ درست نظر آنے لگتی ہیں۔ کل تک جو چیز غلط تھی آج وہی درست لگنے لگی، ویلیوز بدل گئیں۔ اور اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اپنے اصل آباء و اجداد سے نہیں جڑے ہوئے۔ راجپوت ہونے پہ کتنا فخر ہے ہم کو کہ ہم راجوں کی اولاد ہیں۔ مسلمان کے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کسی راجا کی اولاد ہے یا کسی اور کی اولاد ہے، اس کی تو قدر و قیمت یہ ہے کہ وہ ایک اچھا انسان اور مسلمان ہے۔ اس کے لیے تو سب سے قدردانی کی اور قیمتی چیز اس کا دین ہے۔ وہاں تو بلال حبشی ہو یا صہیب رومی ہو یا کوئی عرب ہو، وہ ایمان کے لیول پہ آ کر سب برابر ہیں۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو اچھائی اور برائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں، بڑائی کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام ایک سچائی کی دعوت دے رہے تھے تو سوسائٹی کے بڑے لوگوں نے کہا یہ سب حماقت ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اب خاص طور پر قرآن نے یہ کیوں مینشن کیا کہ بڑے لوگوں نے یہ کہا؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اوپر اپنا اثر رکھتے ہیں، وہ جو کچھ کہیں گے عوام وہی کچھ کہے گی، جو وہ پہنتے ہیں عوام اسی کی نقالی کرتے ہیں، جو وہ سوچتے ہیں عوام اسی طرح سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ عوام فالوورز اپنے لیڈرز کے پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا کہنا صرف کہنا نہیں تھا بلکہ سب کی گمراہی کا پیش خیمہ تھا، اسی لیے ان کو بار بار کرٹیسائز کیا جائے گا۔ قال یا قوم، کہنے لگے اے قوم۔ کس نے کہا اے قوم؟ نوح علیہ السلام نے۔ لیس بی ضلالہ، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں، میں بالکل گمراہ نہیں، میں بھٹکا ہوا نہیں۔ جس کو تم گمراہی کہہ رہے ہو وہ دراصل کیا ہے؟
وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. مجھے بھٹکا ہوا نہ کہو، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. سوچیں کہ اگر ایک رسول کو لوگ بھٹکا ہوا کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، تو پھر اگر ہمیں کوئی کہہ دے تو کیا ہوا؟ انسان جب اپنے بارے میں ایسا کوئی کمنٹ سنتا ہے تو ایک دم شیکی ہو جاتا ہے نا، ہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں، اچھا پھر سب یہی کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. یہی تو پھر فرق ہے شک اور ایمان کا. شک میں نہیں پڑنا چاہیے کبھی، جو سچائی ہے وہ سچائی ہے. ابلغکم رسالات ربی، اور میں خود سے کوئی باتیں بنا کے نہیں پیش کر رہا، میں تم کو تمہارے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں. اللہ نے جو چاہا ہے وہ تم کو بتا رہا ہوں. مثلاً اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ تو بالکل ہی بھٹک گئے ہیں یا بہک گئے ہیں یا فنیٹک ہو گئے ہیں یا کچھ اور، تو پھر کوئی جو چاہے کہے، اصل راستہ یہی ہے. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں. انصح لکم، اللہ کا پیغام لایا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں. ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ خیر خواہی کس کی؟ جسے اللہ کی طرف بلانا ہو. پیغمبروں کا طریقہ تبلیغ یہی تھا. اس کی اہم ترین خصوصیت لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ تھا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. أَوَعَجِبْتُمْ، کیا تم کو تعجب ہوا؟ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی. اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ رب کا ایک پیغام تم تک آ گیا؟ اور وہ پیغام کس پر آیا؟ علی رجل منکم، تم میں سے ایک شخص پر، یعنی میں تمہارے اندر سے ہی ایک ہوں. تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ اور پیغام کس لیے آیا ہے؟ لینذرکم، کہ وہ شخص اس پیغام کے ساتھ تم کو ڈرائے، اس کے مطابق تم کو خبردار کرے. ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اللہ کے پیغام کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، لوگوں کو خبردار کرنا غلط چلنے سے، غلط کاموں سے. نمبر 2، کہ لوگوں کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا احساس. یہ مقاصد ہیں تبلیغ کے. مثلا آپ کسی کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں تو کیا مقصد ہے آپ کا؟ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور الٹیمیٹلی اللہ کے رحم کے مستحق قرار پاؤ. لیکن لوگوں کو بات سمجھ نہ آئی. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو نجات دے دی. کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. اور کس کو؟ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے. کہاں پر ساتھ تھے؟ فی الفلک، کشتی میں. وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، ڈبو دیا ہم نے. الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. انہم کانوا قوما عمین، وہ اندھے لوگ تھے، اندھے. اب یہ سارا واقعہ جو کئی سالوں پر مبنی ہے، چند آیتوں، چند لائنوں میں مختصراً بتا دیا گیا ہے. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ قرآن کا اصل مقصد قصہ گوئی نہیں کہ چھوٹی بات کو بھی بڑا کر کے دکھایا جائے. اصل مقصد کیا ہے؟ سبق دینا. اس لیے وہ ان اہم حصوں کو ہی اجاگر کرتا ہے جو انسان کی نصیحت کے لیے کافی ہوں. اور یہی واقعہ قرآن میں مختلف جگہ پر دہرایا جائے گا، اور ہر جگہ اس موضوع کی مناسبت سے وہی حصے زیادہ تفصیل سے آئیں گے جو وہاں ضروری ہوں گے. انہم کانوا قوما امین، وہ اندھے لوگ تھے. امین اور اعمیٰ میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی ملاحظہ کیجئے. امین دل کے اندھے پن کو کہتے ہیں، اور اعمیٰ آنکھوں کا اندھا پن. ان کو اندھا کیوں کہا گیا؟ کیا واقعی وہ سب اندھے تھے؟ نہیں. بات یہ ہے کہ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے وہ نشانی نہیں دیکھ پا رہے تھے جو نوح علیہ السلام کے اندر اللہ نے اتاری تھی. نوح علیہ السلام کی شکل میں جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا تھا وہ انہوں نے نہیں دیکھا، اور جو نشانی کے روپ میں حق کو نہ پہچانے، خدا کی نظر میں وہ آنکھ رکھتے ہوئے بھی امین، اندھا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ اس قوم کا المیہ کہ ماضی کی شخصیتوں کو تو پتھروں کی شکل میں پوج رہے تھے، اور حال کی شخصیت جو ایک سچائی لے کر آئی اور حقیقی خیرخواہی کر رہی تھی، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. ہے نا عجیب بات. کن کی محبت میں گرفتار تھے؟ ماضی کے لوگوں کی.
کیونکہ وہ ان کے نزدیک وہ بڑے واقعی بڑے تھے، اور نوح علیہ السلام کی سچائی میں ان کو کوئی بڑائی نظر نہ آ رہی تھی. یہ ہر دور کا المیہ ہے کہ حق بات کہنے والے کو اسی قسم کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. ان کے بھائی سے مراد کون ہے؟ ان کون ہے؟ قوم کے بھائی، یعنی وہ انہی میں سے تھے. یہ اس لیے کہا گیا کہ ان کے اندر احساس ہو کہ وہ کوئی الگ چیز نہیں تھے، وہ ہمارے اپنے تھے. قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے. یہ لوگ کہاں رہتے تھے؟ احقاف میں. یہ یمن اور یمامہ کے درمیان الربع الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے. وہ ڈیزرٹ ہے نا الربع الخالی، جہاں کچھ بھی نہیں. خاص طور پر یہ واقعات پڑھتے ہوئے نقشے کی مدد لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ صحیح پکچر ذہن میں آئے کہ کس علاقے کے لوگ تھے اور انہوں نے کیا خرابی کی. بہرحال وہ جہاں بھی تھے عرب قوم تھے اور عرب کی قدیم ترین قوم تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے والوں میں سے جو لوگ کنارے پہ آ اترے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل گئے. انہی میں سے یہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے یہ علاقہ آباد کیا احقاف کا، اور بہت ہی قداور، طاقتور، اپنی قوت میں بے مثال لوگ تھے. ان کی رہائش یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی. ہود علیہ السلام نے بھی وہی پیغام دیا جس سے پہلے نوح علیہ السلام نے دیا، کیونکہ ان کا مسئلہ بھی وہی تھا، ان کے اندر کی خرابی بھی وہی تھی، یعنی شرک. ابتدا میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے، لیکن ان میں پھر بگاڑ پیدا ہو گیا. اللہ نے ان کی طرف نبی بھیجا، لیکن قوم کے سرداروں کو اس نبی میں کوئی خوبی نظر نہ آئی. وہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، ان کو جھوٹا قرار دیا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، وہ کہنے لگے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ نہیں، یعنی اللہ ہی کو اپنا معبود سمجھو. افلا تتقون، کیا تم تقوی سے کام نہ لوگے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہنے لگے وہ سردار، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی صفاحۃ، کہ بے شک ہم تو تجھے حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں. نوح علیہ السلام کو کیا خطاب ملا تھا؟ فی دلالۃ، اور یہاں فی صفاحۃ، کہ تم تو ہم کو بالکل احمق نظر آتے ہو. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں سے تصور کرتے ہیں، بے وقوف بھی ہو اور جھوٹے بھی ہو. حالانکہ جو لوگ احمق ہوتے ہیں وہ عموماً جھوٹ نہیں بولتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنی چالاکی کا. تو بیک وقت دو کنٹراڈکٹری صفات چشمہ کر رہے تھے ان پہ. قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، لیس بی صفاحہ، مجھے کوئی حماقت نہیں لاحق، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے لوگ اس کو کبھی بہکا ہوا اور کبھی احمق بے وقوف تصور کرتے ہیں. ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. میں تمہارا ناصح اور امین ہوں. پیغمبر کی زبان سے اپنی صفائی میں ان دو الفاظ کا ادا ہونا کیا معنی رکھتا ہے کہ دین کی دعوت دینے والے کا دل لوگوں کی خیرخواہی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. اگر خیرخواہی نہ رہی تو کم از کم اس رستے پہ آپ لوگوں کو نہیں لا سکتے. یہ شرط ہے، پہلی شرط. آپ تبلیغ میں کامیاب ہو نہیں سکتے اگر آپ کے دل میں خیرخواہی نہیں، کیونکہ جب خیرخواہی آ جاتی ہے نا پھر دوسرے کی طرف سے آنے والی باتیں، تانے، تکلیفیں، نقصان وہ بھی برداشت ہو جاتے ہیں. پھر انسان گالیاں بھی کھا سکتا ہے، پتھر بھی کھا سکتا ہے، زخم بھی کھا سکتا ہے ان لوگوں سے. اور اگر خیرخواہی نہ ہو تو پھر چھوٹی سی بات بھی انسان کو دوسروں سے ناراض کر دیتی ہے اور یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. انا لکم ناصح امین. ناصح کا مطلب صرف نصیحتیں کرنے والا نہیں، کیا مراد ہے؟ خیر خواہ. کوئی حریف نہیں تمہارے، تمہارا سیاسی مد مقابل نہیں ہوں، کوئی اوپوننٹ نہیں ہوں. اور پھر امانت دار. امانت دار سے مراد کیا ہے؟ کہ جو کچھ اللہ نے میرے سپرد کیا ہے وہ سب پہنچانا چاہتا ہوں، چھپاؤں گا نہیں اس کو. یعنی اپنے کام میں پوری کمٹمنٹ. امانت دار کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ کمیٹڈ شخص کے. خیانت دراصل کیا ہوتی ہے؟ خیانت اسی چیز کا نام ہے نا کہ آپ بظاہر خیر خواہی کا دعویٰ کریں اور جب دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں تو اس کام کو پورا نہ کریں جو آپ پہ ڈالا گیا ہے، اس ذمہ داری کو نہ نبھائیں.
کوئی شخص تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ امانت دار نہ ہو، جو ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی ہے اس کو پورا کرنے والا ہو۔ خیانت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی کہ پیسوں کے معاملے میں آپ فراڈ کریں یا دھوکہ دیں، وہ تو ہے ہی، لیکن خیانت یہ بھی ہے کہ جو ذمہ داری ڈالی جائے اس کو پورا نہ کیا جائے۔ وقت میں کوتاہی کرنا، کام میں کوتاہی کرنا، ٹال مٹول کرنا۔ اب ایک شخص پیغمبر کا ٹائٹل تو پائے اور ذمہ داری نبھانے کی بجائے گھر میں سویا رہے، تو اس طرح تو تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا، اس کو پھر قربانی دینی پڑتی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی بھی کام کے لیے کیسی کیسی کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جو لوگ بھی کوئی بڑا کام کرتے ہیں، بڑا کیا عام دنیا کے کاموں میں، تو آپ دیکھیں کہ کتنے لانگ آورز کے لیے ڈیوٹیز دیتے ہیں، لیکن جو ہی دین کا کام آ جاتا ہے ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ کام خود ہی ہوگا، یہ اس کا کام ہے، خود ہی ہو جائے گا۔ دنیا کے کاموں کے لیے رات رات بھر جاگتے ہیں ہم، اور دین کے کام خود ہو جائیں گے۔ خود بھلا کون سا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اگر یہ سب کرنا ہوتا تو ہم خود کر لیتے، لیکن ہمارے لیے آزمائش ہے نا، ہمارا امتحان ہے کہ ہم کتنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں۔ تو ناصح امین، پیغمبر جب تک امین نہ ہو پیغمبری کا حق نہیں دے سکتا۔ مبلغ جب تک امین نہ ہو، اور یہ صرف مبلغ اور پیغمبری کی خصوصیات نہیں، جو بھی جنت کمانے کے دعوے کرتا ہو اور جنت میں جانے کی تمنائیں رکھتا ہو، ان سب کو یہ کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایک کام وہ ہوتا ہے کوئی آپ کے پیچھے پڑا رہے اور آپ کرتے رہیں، اور جب کوئی پیچھا چھوڑے آپ اپنی جگہ سے بھاگ نکلیں، ٹال مٹول شروع کر دیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ اللہ کے لیے ہے، اس سے ایک عہد کیا ہے، سب سے بڑی کمٹمنٹ اس کے ساتھ ہے، تو جب تک اس طرح کمٹمنٹ نہ آئے یہ میسج آگے نہیں پھیل سکتا۔ ہم بہت ذکر کرتے ہیں مشنریز کا کہ اتنے ملکوں میں ان کا پیغام پھیل رہا ہے، اتنا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی دیکھا کہ وہ کس طرح پوری زندگی اپنے اپنے گھر چھوڑ کر، آرام دہ علاقے چھوڑ کر، معلوم نہیں کہاں کہاں جنگلوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ مرد بلکہ عورتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک لوگ نہ بدلیں۔ اگر ہم واقعی اسلام کے خیر خواہ ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو کام کرنا پڑے گا، ہر ایک کو۔ صرف چند لوگوں کی باتوں سے، چند لوگوں کے کام کرنے سے کام نہیں ہوگا، سب کو شریک ہونا پڑے گا، یہ سوچ کر کہ یہ ہم سب کا کاز ہے، یہ ہم سب کی پہچان ہے۔ مسلمان ہر چیز کا خیر خواہ ہوتا ہے، خواہ وہ اس کی اپنی ہو یا نہ ہو۔ انی لکم ناصح امین، اور یہ دونوں صفات باہم بہت ملی ہوئی ہیں، خیر خواہی اور امانت داری۔ امانت دار وہی ہو سکتا ہے جو خیر خواہ ہو، اور خیر خواہی کا حق وہی دے سکتا ہے جس کے اندر امانت ہو۔ اوا عجبتم، کیا تم کو تعجب ہوا، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ذکر آ گیا، تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی، حیرانی کی کیا بات ہے؟ الی رجل منکم لینذرکم، تمہاری اپنی قوم کے ایک شخص کے ذریعے تاکہ وہ تم کو خبردار کرے۔ اچھا، اس میں حیرانی ان کی کس بات پر تھی کہ ایک انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یعنی صرف نصیحت کے آنے پہ حیرانی نہیں تھی، انسان کے نبی بننے پہ حیرانی تھی۔ اصل مفہوم یہ ہے آیت کا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد زمین کا جانشین بنایا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں ساخت میں فراخی دی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے قد 12 فٹ کے تھے۔ زادکم فی الخلق بسطتن، تمہیں تمہاری ساخت میں، تخلیق میں بہت وسعت دی، یعنی بہت لمبے چوڑے بنایا تم کو، جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور بنایا تم کو۔ یہ اس قوم کی خاص نعمت تھی، خصوصیت تھی جس کا ان کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ، یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو۔ آلاء اس کا معنی نعمت بھی ہے، قدرت کے کرشمے بھی ہیں، اچھی صفات بھی ہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد رکھو، اس کی نعمتوں کو فراموش نہ کرو، وہ تم سے یہ نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو گے تو امید ہے لعلکم تفلحون، کہ تم فلاح پاؤ گے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا کامیابی کی ضمانت ہے، یا دوسرے لفظوں میں
کامیاب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کے احسانات کو یاد رکھنا، اللہ کا احسان ماننا۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم بس ایک اللہ کی عبادت کریں اور سارے معبود چھوڑ دیں، سب کو بھلا دیں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ان ہستیوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ وہ بے وقوف لوگ تھے کوئی؟ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ تم ہم کو یہ نصیحت کر رہے ہو؟ تم تو فتنہ پھیلا رہے ہو، تم تو بغاوت پیدا کر رہے ہو۔ فاتنا بما تعدنا، لے آج جس کی تو ہم کو دھمکی دیتا ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، اگر تو سچا ہے کہ تو رب کا پیغمبر ہے، تو پھر ہم اگر تیری بات نہیں مانتے تو ہمیں سزا دے ڈال۔ یعنی قبول کرنے کی بجائے بات کو کیا کہا؟ الٹا حجت بازی شروع کر دی۔ جیسے اہل مکہ نے بھی کہا تھا نا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، کہ اللہ اگر یہ سب سچ ہے اور ہم نہیں مانتے تو پھر ہم پہ پتھروں کی بارش برسا دے۔ خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے مانگا بھی کیا؟ واقع ہونے والا عذاب مانگ لیا، یعنی ماننے کی بجائے عذاب مانگتے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، حضرت ہود علیہ السلام بولے کہ اور کیا عذاب ہوگا، عذاب تو تم پر آ ہی چکا، پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے گندگی اور غضب، اسی لیے تو تم کو ماننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیا یہ کم عذاب ہے کہ تمہیں اللہ کی بات ماننے کی توفیق ہی نہیں؟ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو؟ فی اسماء، چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم، وہ نام جن کو تم نے خود ہی رکھ لیا، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کا حال بھی وہی تھا جو قوم نوح کا تھا۔ قوم نوح کی خرابی کیا تھی کہ انہوں نے چند بڑے نام، چند بڑی ہستیاں، چند بڑے بزرگ اپنے لیے چن لیے تھے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہیں، رزق ملتا ہے ہم کو تو ان کی برکت سے، دعائیں قبول ہوتی ہیں ہماری تو انہی کی وجہ سے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب انہی کے طفیل ہے، انہی کے واسطے اور وسیلے اور ذریعے سے ہم کو ملتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ تم نے خود گھڑ لیا، خود نام رکھ لیے ان کے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ کسی کو بارش کا دیوتا کہتے، کسی کو ہوا کا دیوتا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا، حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جو حقیقت میں کوئی بھی ان کو فیض پہنچا سکتی۔ انہوں نے سب فیض رسانیاں کس سے منسوب کر رکھی تھی؟ بزرگوں سے، ان کے ناموں سے۔ اس کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے تم کو کہ تم اللہ کے بارے میں کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ اور پھر جیسا کہ سورۃ یوسف میں آتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ ان ناموں کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سارے کام مختلف ہستیوں میں بانٹنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اچھا وہ تو جو کچھ کرتے تھے سو کرتے تھے، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمارے ہاں بھی کچھ مشہور نام ہیں جو لوگوں نے رکھ لیے ہیں۔ یہ نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا کہ کسی بندے کے لیے یہ دے دو نام اس کو، یا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دیتے ہیں تم کو؟ نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ لیکن ہمارا تصور کیا ہے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نظر مانو، چڑھاوا چڑھاؤ اور منت پوری ہو جائے گی۔ قرآن میں آتا ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
سورۃ المنافقون کی آیت 7 میں. اور اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے خزانے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب. سورۃ آل عمران میں آتا ہے. پھر یہ نام کیوں رکھا؟ آیت میں یہی تو ان پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم. یہ چند نام ہیں جن پہ تم جھگڑتے ہو، اور یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے تھے، جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. قرآن پاک میں آتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. سورۃ النمل کی آیت ہے. کون جواب دیتا ہے بے کس کی پکار کا جب وہ اسے پکارتا ہے، اور دور کرتا ہے سختی کو، اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور ہم کس کو سمجھتے ہیں تکلیف دور کرنے والا اور فریاد سننے والا؟ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، تم سب محتاج ہو. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم ہی کو پکارتا ہے، لیٹ کے بھی، بیٹھ کے بھی، کھڑے ہو کے بھی، پھر وہ سب کو بھول جاتا ہے. سورۃ الانعام میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ الانعام کی آیت 17 ریسنٹلی پڑھ چکے ہیں آپ. یہ ساری صفات اصل میں اللہ کی تھیں، لیکن کھلے عام یہ صفات کس کو دے دی گئی؟ بندوں کو دے دی گئی. یہی جرم تھا قوم عاد کا. حضرت ہود نے ان سے کیا کہا کہ تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں پر کہ ان کو کچھ نہ کہو. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان. اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری. پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی. فانتظروا، پس انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. دیکھتے ہیں کہ انجام کار کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. فانجیناہ، پس نجات دی ہم نے اس کو، والذین معہ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وقطعنا، اور کاٹ دی ہم نے، دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. کیا ہوا تھا اس قوم کے ساتھ یاد ہے کچھ؟ اس قوم پہ تیز ہوا کا عذاب آیا تھا، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.